رمضان آتا ہے تو آپ ایک دیکھیے ہماری پوری قوم کے ساتھ ایک 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 آئی وڈ سے گیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیناریو یا تو کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر کسی کا اسکینڈل کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے آپ کے معاشرے میں جو پورے مہینے اس کے اوپر ڈبیٹس آن لائن آرگیومنٹس جیسے شروع ہو جائیں گے. ابھی مہینہ شروع نہیں ہوگا, رمضان بولنا چاہیے, رمضان بولنا چاہیے. آن اے ویری اسمال لیول اس کی اننیسری ڈبیٹس ہوتی ہیں, یا میں روزہ رکھوں یا واٹر کولر لگا دوں, یا فلاں پولیٹیشین کے یہ افیئر چل رہے ہیں, فلاں یہ ہو رہا ہے, اس نے یہ کام کر دیا ہے. دے ویسٹ دیئر انٹائر منتھ ان نیگیٹیوٹی, یا اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ کہ میں تو اس کے پاس افطاری میں نہیں جاؤں گا, فلاں وہ نہیں جاؤں گا. ہم ان چیزوں سے اپنے نیک اعمال کو اس لیول پہ پہنچنے سے روکتے ہیں یا قبولیت سے روک دیتے ہیں, بیکاز آف دیٹ ویری ایلیمنٹ آف دیٹ ڈیزیز ان آر ہارٹ. اور ہمیں یہ چیزوں کو بچانے کی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ہم نے 12ویں شروع بولا کہ آپ بہترین انداز سے نماز پڑھتے ہوگے, بٹ اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. آپ بہترین انداز سے لوگوں سے بات کر رہے ہوگے, اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. اگر آپ کا دل ہی صحیح نہیں ہے, اینڈ اف یور ہارٹ از ناٹ فوکسڈ ٹوورڈز Allah's acceptability, then لوگوں کی پسند اور لوگوں کے سامنے نیک دکھنا would be of no value. تو اپنے آپ کو میک شور کیجئے کہ آپ کا دل لوگوں سے حسد سے, نفرت سے, بغض سے, جو ناراضگیاں ہیں اس سے دور رکھیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیچے نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کرو گے. I'm not talking about toxic relationships, I'm not talking about abusive relationships, I'm not talking about جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ایک معاملہ ہے کہ صلہ رحمی, صلہ رحمی کرنا. ان چیزوں سے آپ کی ایک نفل کی نماز ہوگی, دو رکعت نفل نماز ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہوگے, وہ کس دل سے ہوگی بنسبت ایک انسان جو ہے جو کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہیں کہ اپنے دل کو اس چیز سے بچائیے جو واقعی میں آپ کی ڈیڈز کو کھا جاتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ون آف دا بگیسٹ ٹیکنیکس دیٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مشائخ اینڈ مینٹورز از, جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ ایل فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, اس کے لیے برکت کی, یا اللہ اس کو مزید عطا کر, یا اللہ اس کو مزید عزت دے, یا اللہ اس کو مزید مال دے, یا اللہ اس کو اور عطا کر, اور رو رو کے دعائیں کرنا سب بھائی کے لیے. آخری اس میں نا فلسفہ پیچھے یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں. بالکل, یعنی آپ کا نفس اس سے ایل فیلنگ کر رہا ہے لیکن آپ فورسفلی اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ روزے کا بھی فلسفہ یہی ہے, کیونکہ پوری فلسفی ہے کہ فلسفی ہے کیا دل جب سیڈ ہو تو آپ کو بھی سیڈنس اختیار کرنی چاہیے, یا یو شوڈ فیک ہیپینس سو دیٹ یو شوڈ انٹرنلائز اٹ ایز ویل. تو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یو شوڈ فیک ہیپینس, اس کو سنتھیٹک ہیپینس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ تم سنتھیٹک ہیپینس اختیار کرو اینڈ دین your heart will accept it. Yes, exactly. صبر کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ صبر, if you can't be patient then pretend to be patient, you will be. غالباً یہ حضرت عمر کا قول ہے, یہ حدیث ہے اللہ عالم, لیکن یہ حقیقت بات ہے. تو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. اور I would highly recommend and suggest کہ روزانہ جب افطاری کریں نا آپ کسی ایک پڑوسی کے گھر کھانا بھجوا دیں. یہ بڑا ایک چھوٹی سی جسچر ہوتا ہے, یا کم از کم جو آپ کے وہ سامنے اسلام آباد میں تو ایسا ماحول ہے کہ جس میں یہاں پہ جنگل ہیں, جھگیاں بنی ہوتی ہیں نالوں کے پاس, اب سارا میک شور کریں جو 5-6 ٹینٹ ہے نا اس کی افطاری میرے ذمہ ہے انشاءاللہ. کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں سے آزاد کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلا دوں. This is their fiqh. میں تو بھی کھانا کھلایا آپ کو. سو یعنی نوئنگ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. اور ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ سے بس دیکھیں, اللہ تعالیٰ کثرت کے اعمال نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ احسن اعمال دیکھتا ہے کہ احسن کے اعمال کون کر کے آیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی کہ میں جب رمضان سے میں نکلوں نا تو میں ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو چیز پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فرسٹ 5 days بوم ایفرٹ, اگلے 7ویں 8ویں دن ایسے ڈپ لگتا ہے کہ اگلے عشرے کے اینڈ تک ڈپ ہوتا ہے. بیچ والا عشرہ جو ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ مساجد تھوڑی خالی ہو جاتی ہے, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے حبیب اللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی پاس آن کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ خود عمل نہیں کرتے. اور پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ جمپ ہوتا ہے, اور پھر ڈپ آتا ہے, پھر 27ویں کو ایک جمپ ہوتا ہے, پھر 87 کے بعد سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا.
قرآن ختم, تراویح ختم, رمضان ختم ہو گیا, حالانکہ 29ویں یا 30ویں کی تک. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے, رمضان از ناٹ لائک اے اسپرنٹ, اٹس لائک اے میراتھن. یہ کوئی 100 منٹ ریس نہیں, اب میں شروع میں ساری جان مار دی. آپ نے سلولی گریجولی اسٹارٹ کریں, بیچ کو کمال کا بنائیں, اینڈ کو پرفیکٹ کریں, کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار اس کے ان کے اینڈنگز پہ ہے. خواتین نہیں ہے یہ, خواتین کر لے, خواتین ہے یہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں ہمارے پہ جو ہے نا. ایک پرانی ای میل تھی, اٹ واز اے موڈ آف سٹائر. کسی نے بولا تھا کہ این انٹرویو ود دا ڈیول, شیطان کا انٹرویو لیا تھا کہ وہ اس میں کئی سوال پوچھے تھے, تو اس میں تھا رمضان تو بڑا ڈیفیکلٹ منتھ ہوتا ہوگا آپ کے لیے, دکان بند ہو جاتی ہے آپ کی, بڑا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس انٹرویو میں شیطان نے بولا کہ نہیں, ناٹ مچ آف اے ٹربل, چاندر کو ساری اپنی کمائی لا کے دے دیتے ہیں مجھے, تو پلیز اٹس مور امپورٹنٹ فار یو کہ اس رمضان کے بعد آپ اپنے آپ کو زیادہ الرٹ رکھیں. بیکاز انسان دیکھیے قبولیت کا بھی تو ایک نشانی کہتے ہیں نا اسلاف کے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا موقع دے. اللہ جسے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے, اور اللہ کے لیے جو ہوگی اس کو اللہ اس سے کیسے ختم کر دے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل ہوگا اور اس میں اخلاص ہوگا, اس میں نیک نیتی ہوگی, اور اس کو باقی جاری رکھنے کی انٹینشن ہوگی,